لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں رات کو اپنے گھر میں آنے دیا. تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی ہیں. آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ نظام کائنات الٹ پلٹ سکتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، پھوٹ سکتے ہیں، چیر سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، لیکن نبی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو نبی بناتا ہے اسی نے کہہ دیا ہے کہ اب نبی نہیں بھیجیں گے، اس کا وعدہ ہے. اب وہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ نبی نہیں بھیجیں گے تو نہیں بھیجے گا. قیامت قائم ہو جائے گی لیکن نبی پیدا نہیں ہوں گے. جھوٹ موٹ غلط سلط بکواس کرنے والے آئیں گے لیکن ماننا نہیں ہے. کانا دجال جو آئے گا نہیں، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، بعد میں خدائی کا دعویٰ کرے گا. وہ ماحول دیکھے گا، چیک کرے گا ہم کو ماننے والے ہمارے فالوور کتنے ہیں، تو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا چیک کرنے کے لیے ہمارے سپورٹر کتنے ہیں. جب سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا خاصا ہے ہمارا سپورٹر، خدائی کا دعویٰ کر دے گا. اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں کہ بھائی قیامت آ جائے گی، نبی نہیں آئے گا. یہ ایمانیات میں سے ہے. یہ ایمان اگر صحیح نہیں ہے تو سارے اعمال بیکار ہیں. کتنا بھی نماز پڑھ لو، حج پڑھ لو، تسبیح کر لو، کیا تو کر لو، رتی برابر بھی کام نہیں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے، مانتا نہیں، شک کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے شاید ڈاؤٹ ہے اسے، اس 50 مرتبہ حج کیا ہو، کام نہیں آئے گا. یقین رکھنا، یقین کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نہیں پیدا ہوگا. یہ یقین رکھنا ہے، ڈاؤٹ میں بھی نہیں رہنا ہے. اس لیے خیال رکھیں اچھی طرح. میں قرآن شریف کی جو آیت پڑھا ہوں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ فرما رہا ہے اس آیت کے اندر کہ تم میں سے، مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کہ مسلمانوں تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پا لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھیں. روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. پھر اس میں کچھ پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے، ایسی بیماری کہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر میں چلا گیا کسی کام سے، تو اس کو گنجائش ہے کہ ابھی نہ رکھے، بعد میں اس کو پورا کرے، لیکن رکھنے کا حکم ہے. بیمار ایسا ہو گیا کہ اب صحیح ہونے کے کوئی چانس نہیں دکھ رہا ہے تو فدیہ دے کے ادا کرے. بہت سارے لوگ ہیں، 100 میں سے 80% ہے جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، میں مر جاتا ہوں، روزہ رکھتا تو میں مر جاتا، میں نہیں زندہ رہ سکتا. چلو بھائی فدیہ تو دو. جب تمہارا خیال، سوچ، فکر یہی ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہم نہیں رکھ پائیں گے، ہم کمزور ہیں، روزہ رکھا تو مر جاتا ہوں شام تک، تو فدیہ تو دیا کرو.
اس لیے خیال رکھیں، خواہ مخواہ کے بہانے نہ کریں۔ جو واقعی میں مجبور ہیں وہ فدیہ دے کے کام چلا سکتے ہیں۔ فدیہ بھی وہ آدمی دے سکتا ہے جو بعد میں بھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ 9 سال کا بوڑھا کھاٹ میں پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، تو اب وہ کھا کے صحیح ہوگا؟ وہ تو جانے کی تیاری میں ہے۔ تو ویسا آدمی مراد ہے، اس لیے کہ چلتا پھرتا ہے، بزنس کر رہا ہے، اچھا خاصا چل پھر رہا ہے، کچھ بیماری ہوئی تھی، فدیہ دینا شروع کر دیا، وہ تو بعد میں اچھا ہو سکتا ہے، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ تو بہرحال روزہ اتنا اہم چیز ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وتصوم رمضان الی آخر او کما قال السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، یہ 5 چیزیں ہیں، تو یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، یہ رکن ہے اسلام کے۔ اس میں ہی گڑبڑ سڑبڑ کرنے لگے تو ایمان کی بنیاد جو ستون ہے، پلر، وہ آپ کا پلر گر رہا ہے، پلر گر گیا تو چھت کہاں ٹکے گا بھائی؟ اس لیے خیال رکھیں بنیادوں میں گڑبڑ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث شریف پڑھ کے سنایا تھا آپ کو، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان رکھتا ہو آخرت کے دن پر، ایمان یقین کے ساتھ رمضان مبارک کے روزہ رکھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ پر ایمان ہو، اس کا پتہ ہو کہ اللہ کا میرے رب کا حکم ہے، میں اس کو پورا کروں گا، مجھے اس کا حساب لیا جائے گا، میں اس کو رکھوں گا کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، یہ سب یقین ایمان ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک ڈاؤٹ ہے لوگوں کا، غیر مسلموں کا بھی ہے، اس نے اعتراض کسی اور پر کیا ہے لیکن سارے دھرم کے حساب سے کیا ہے، ایسا اعتراض کیا ہے کہ سب دھرم والوں پر پڑتا ہے۔ اس کا ڈاؤٹ یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا پاپی ہو، مجرم ہو، چور چندال ہو، بے ایمان ہو، لوگوں کو ستایا اور ظلم کیا اور بھگوان کو اللہ کے راستے میں ہم لوگ بولتے ہیں پیسہ دے دیا تو اس کا گناہ معاف ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مندر میں جا کے دان پیٹی میں پیسہ ڈال دیا تو اس کا گناہ ختم ہو گیا، پاپ دھل گیا۔ چرچ میں جا کے ڈال دیا تو اس کا گناہ ختم ہو گیا، مسجد میں ڈال دیا تو اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ تو سب دھرم والوں کو کیا ہے، کون؟ کمیونسٹ۔ کہا کہ اگر پاپی لوگ مندر میں، مسجد میں، چرچ میں، گرودوارے میں پیسہ ڈال دیں 1000، اس کا گناہ معاف ہو گیا، اگر ایسا ہے تو پھر خدا سے بڑا رشوت خور کوئی نہیں ہو سکتا، بھگوان سے زیادہ رشوت خور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم جرم کیے، ایک آدمی کو زمین لوٹ لیے 2 سینٹ اور جا کے مسجد میں ڈال دیے 2000 روپیہ، تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر یہ جو ہم بولتے ہیں نا، آپ کو بیان میں بتاتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے اس نیت سے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ وضو بنائیں گے صحیح ڈھنگ سے تو گناہ معاف ہوں گے، آپ صدقہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ کون سا گناہ؟ صغیرہ گناہ حقوق اللہ کے لائن سے جو ہوگا، وہ حقوق اللہ کے لائن سے جو ہوگا وہ والا، وہ بھی صغیرہ، وہ بھی صغیرہ۔ صغیرہ ہم جانتے نہیں ہیں کب ہو گیا، کیسے ہو گیا، کدھر ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ صغیرہ گناہ احساسی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ بھی حقوق اللہ کے متعلق ہو، تب اللہ کے حقوق میں کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہوا ہو تو وہ والا معاف کرے گا۔ حقوق العباد والا تم 1000 نہیں 1 کروڑ ڈال دو مسجد میں، معاف نہیں ہونے کا، نہیں تو پھر اللہ رشوت خور ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
ہم آپ کا زمین دبا لیے 2 سینٹ اور لا کے مسجد میں ڈال دیے 2 کروڑ روپیہ، تو یہ جو ظلم کیے ہیں 2 سینٹ ہڑپ لیے، معاف ہو سکتا ہے کبھی؟ اللہ کیوں معاف کرے گا؟ تو ستایا اس غریب کو، اس مظلوم کو ظلم کیا اور اللہ معاف کرے گا؟ جس کا کھایا اس سے معافی مانگ، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اگر ایسا خیال ہے، ایسی سوچ ہے، تو پھر تم اللہ کو رشوت خور مانتے ہو، اللہ کو رشوت خور مانتے ہو۔ اللہ کو ایسا سمجھے گا تو مسلمان رہے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، حقوق العباد میں ذرہ بھی گڑبڑ کر دیے اور دماغ میں یہ بات لے آئے کہ ہم نمازی ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم مولی صاحب ہیں، ہم کو معاف کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو رشوت خور مانتے ہو۔ اس کمیونسٹ کا سوال بھی تو یہی ہے۔ یہ بڑے بڑے ہمارے جو نیتا لوگ ہیں، غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا گھر توڑ رہے ہیں، ان کا زمین دبا رہے ہیں، اور گنگا ندی میں جا کے نہا کے آ رہے ہیں، وہاں دان پیٹی میں پیسہ ڈال کے آ رہے ہیں، تو اس کا وہی تو سوال ہے اس میں کہ تم نے اتنا غریبوں کو ستایا ہے اور مندر میں جا کے پیسہ ڈال دیا 2000، تو تمہارا پاپ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب تمہارا بھگوان رشوت خور ہے، رشوت دیا تو تم کو پاک کر دیا، اور وہی والا مزاج ہم بنا لیں تو ہمارا بھی وہی خیال ہو جائے گا کہ ہمارا اللہ بھی رشوت خور ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بات، ایسا خیال، ایسی سوچ، ایسی فکر دل دماغ میں نہیں آنی چاہیے کبھی بھی۔ جو آدمی کسی غریب کو، اپنے سے کمزور کو ستائے گا، مارے گا، ہڑپے گا، لوٹے گا، اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، چاہے یہ کتنا بھی نماز پڑھ دے، چاہے حج کر دے، سجدے میں مر جائے، سجدے ہی میں سر رکھ کے مر جائے، پھر بھی اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا۔ ایسے بڑے مجرم کو جس نے غریبوں کا زمین لوٹ لیا ہو، غریب کا گھر قبضہ کر لیا ہو، اور یہ صدقہ دے دیا مسجد میں، اس کو گناہ معاف ہو جائے تو پھر اللہ رشوت خور ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کمیونسٹ کا سوال بھی یہی ہے، اسے ایسے سوچیے گا مت کبھی بھی۔ اللہ کا جو حق اس نے گڑبڑ کیا ہے، جیسے مستحبات میں، نوافل میں کمی بیشی ہوئی ہے، یہ صدقہ خیرات کیا، نماز پڑھا، یا کسی مسجد میں پیسہ دیا، تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو حقوق اللہ کے لائن سے ہیں اس کو معاف کر دیتا ہے کہ جانے دے، ہمارا ہی نہ ہے، میرا ہی بندہ ہے، میرا یہ حکم میں کچھ کمی کیا ہے، وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قہار بھی ہے۔ چاہے تو 500 سال کے سجدے رد کر دے، کون کیا کر سکتا ہے، وہ بھی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نمازی ہیں، تو نماز نہیں پڑھتا، ہٹ چلا، یہ تکبر ہے اس کے اندر، اس کو نہیں معاف کرے گا۔ پھر یہ تکبر والے الفاظ نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ الکبریاء ردائی، اللہ کا قول ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو تکبر کے الفاظ بولتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، وہ میری چادر چھیننا چاہتے ہیں۔ مجھ سے میری چادر چھین لے گا، کس کے اندر اتنا دم ہے جو چھین لے؟ ایسے لوگوں کو پھر معاف نہیں کرتا۔ اون تھے وہ جو تکبر کرنے والے ہیں، نہیں، قیامت کے دن میدان حشر میں سب، حدیث شریف میں تو ایسے ایسے الفاظ ہیں، میں کیا بتاؤں، کون سے مجرم کس شکل میں چلے گا میدان حشر میں، وہ سارا حدیث شریف میں موجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نماز چھوڑنے والا کالا جانور کی شکل میں میدان حشر میں اٹھے گا، سب دیکھتے ہی جان جائیں گے یہ نمازی نہیں تھا۔ تکبر کرنے والا چوٹی کی شکل میں چلے گا میدان حشر میں، قبر سے نکلے گا چوٹی کی شکل، وہ چوٹی جیسا بن کے چلے گا۔ ایسے ایسے الفاظ، غداری کرنے والا جو اس مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتا ہے، پیچھے اس کو سرین میں جھنڈا لگا ہوا ہوگا، لکھا ہوگا اس میں یہ بہت بڑا غدار ہے، وہ دیکھتے ہی لوگ میدان حشر میں سمجھ جائیں گے اللہ یہ مسلمانوں کا غدار ہے۔ یہ تب بہت ساری چیزیں حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ زنا کرنے والے، اس کو بھی بیان کیا ہے، زنا کرنے والے مرد اور عورتیں میدان حشر میں جب اٹھیں گی، قبر سے نکلیں گے باہر، ان کے شرمگاہ کے پاس پیپ اور خون کے دریا بہ رہے ہوں گے، وہ دیکھتے ہی لوگ سمجھ جائیں گے یہ زانیہ ہے کم بخت۔ ایسے ایسے نشانیاں موجود ہیں، حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم کسی پر ظلم کریں اور پھر مسجد میں آ کے پیسہ ڈال دیں تو وہ ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟
اچھی طرح سمجھ لیں، اگر اللہ معاف کر دے، میں نے اس کے اوپر ظلم کیا اور پیسہ دیا مسجد میں 100، تو وہ ظلم معاف ہو جائے تو پھر اللہ رشوت خور ہے، اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اللہ ذرے ذرے کا حساب کرے گا، اس کے پاس کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں۔ پیغمبر کا بیٹا ہو اور بےمان ہو، اٹھا کے جہنم میں پھینکوا دے گا، میرے پاس رشتہ داری کام نہیں چلتی۔ پیغمبر کی ماں ہو اور کافر ہو، جہنم میں ڈلوا دے گا، رشتہ داری وہاں کام نہیں آئے گی۔ اتنا بڑا انصاف کرنے والا ہے، ہم کو 100 روپیہ دینے سے ہمارا ظلم معاف کرے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، کسی بھی بندے کا حق حقوق گڑبڑ کر دیں گے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک بات، دوسری بات مجھے بتانا ہے کہ رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، بے حساب کرتے تھے۔ گھر میں کھجور، وہاں پہ کھجور، آٹا، یہ چیزیں بہت مہنگی تھی۔ مدینہ میں، عرب میں اس وقت سب سے زیادہ مہنگا کوالٹی آٹا، گیہوں کا اور کھجوریں۔ آٹا کے مقابلہ میں کھجور سستی تھی، آٹا کے مقابلہ میں۔ ہے تو بھی صحابہ کرام فطرہ میں آٹا دے کے دیتے تھے، 1 کلو 600 گرام سمجھو آٹا۔ لیکن آٹا کے مقابلے میں ہمارے دور میں کشمش مہنگا ہے نہیں؟ کشمش مہنگا ہے، کھجور۔ تو ہم لوگ کہاں بھاگتے ہیں؟ ادھر آٹا کی طرف، اور صحابہ کدھر بھاگتے تھے؟ آٹا کی طرف۔ تو دونوں تو ایک ہی دکھ رہا ہے، حالانکہ ایک نہیں ہے۔ وہاں آٹا مہنگا تھا، کھجور سستی تھی۔ ہمارے دور میں کیا ہے؟ آٹا سستا ہے کھجور کے مقابلے میں، تو ہمیں کھجور کی طرف جانا ہے۔ آٹا کے حساب سے نکالیں تو 3 قسم کا آٹا ہے۔ ایک کھلا ملتا ہے، بڑے بڑے موٹے میں رہتے ہیں، 1 کے جی 2 کے جی لیتے ہیں، وہ والا 40 روپے کے جی ہے۔ 1 کلو 600 گرام کتنا بنے گا؟ 70 روپیہ قریب آس پاس، 60 روپیہ کچھ چلرہ بنیں گے، 4 روپیہ 2 روپیہ ایسا۔ بہرحال اس کو 70 سمجھو، کھلا پاکٹ میں جو آٹا ہے وہ۔ ایک آٹا ہے نام نہیں آ رہا ذہن میں، 50 روپیہ ملتا ہے 1 کے جی۔ ایک آٹا ہے آشیرواد، وہ 60 پر 5 روپیہ ملتا ہے 1 کے جی، 3 رقم کا ہے۔ آپ درمیانے والے میں چلیے، ایک دم کم کوالٹی میں بھی مت جائیے، فطرہ نکالنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ کم کوالٹی والے میں بھی مت جائیے جو 40 روپے مل جا رہا ہے، اور جو 65 روپے اس میں بھی مت جائیے، 50 روپے جو مل رہا ہے اس میں چلے جائیے۔ اناپونم وہ آٹا کا نام ہے، 50 روپے کے جی ہے۔ 1 کلو 600 گرام کا پیسہ کتنا بنے گا؟ 50 اور آدھا 25 روپیہ، 75 روپیہ۔ 100 گرام کے 5 روپیہ، 80 روپیہ ہو گیا۔ تو فطرہ عام طور پر میڈیم معتدل حساب سے ہماری بستی میں 80 روپیہ بنے گا ایک آدمی کا فطرہ، فدیہ، سب وہ اسی میں سمجھو۔ فدیہ جو دینا ہے، جیسے جو آدمی بیمار روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کے صحت مند ہونے کا بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا 80-90 سال کا، اب کیا ہوگا؟ تو فدیہ دے گا نہیں وہ، تو وہ فطرہ ہی کے حساب سے دے گا۔ ایک فطرہ 80 روپیہ میڈیم، کوالٹی میں بھاگیں گے اوپر تو اور بڑھے گا، نیچے جائیں گے 40 روپے کے جی والا آٹا میں تو اور کم ہو جائے گا۔ لیکن ہم کو نیچے بھی نہیں جانا ہے، اوپر بھی نہیں، میڈیم میں چلو، 80 روپیہ فدیہ بنے گا۔ فطرہ 80 روپیہ بنتا ہے۔ 3 کوالٹی ہمارے بستی میں، تینوں کے حساب سے بتا دیا۔ تو جو میڈیم والا ہے اس کے حساب سے 80 روپیہ بنتا ہے۔ ہمارے بازار میں جو مل رہا ہے سامان اس کے حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ باہر آپ چل جائیں گے تو ادھر سستا بھی مل سکتا ہے، ہم کیوں جائیں گے ادھر؟ ہم یہاں رہتے ہیں تو فطرہ کے پیسہ کم کرانے کے واسطے کڑپا پہ تو جائیں گے۔ یہیں سے دیکھ لیں اپنی بستی میں کیا ریٹ ہے، اس کے حساب سے 3 کوالٹی میں نے آپ کو بتایا، اس میں جو میڈیم ہے اس کے حساب سے 80 روپیہ بنتا ہے۔ میڈیم میں رہیں، نہیں کوئی اور دل بڑا رکھتا ہے اوپر کوالٹی میں جا کے دے گا تو 65 روپے، 60 پر 5 روپے کے جی جو آٹا ہے آشیرواد، اس کا جوڑ لیں 1 کلو 600 گرام آٹا، اس کے حساب سے دے دیں، اچھی بات ہے، 100 روپیہ میں پہنچ جائے گا۔ ایک فدیہ، ایک فطرہ 100 روپیہ ہو جائے گا، غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اچھا ابھی جو ہے ماحول، غریب لوگوں کے پاس پیسے کی ان کو ضرورت ہے، بیمار رہتے ہیں، کسی کو شوگر ہے، بی پی ہے، کیا کیا بیماریاں اللہ ہی بہتر جانے۔
وہ ٹیبلٹ لانے کے لیے، ماترا لانے کے لیے، انجیکشن لگوانے کے لیے سب پریشانی رہتی ہے۔ پیسہ ہی دیا کریں، پیسہ ہی دے دے تو بہتر ہوگا، وہ اپنی ضرورت اپنے حساب سے پورا کر لیں گے، اور معلوم کر کے خود سے صحیح ڈھنگ سے دینا چاہیے۔ پیسہ ہے آندھے نے اٹھا کے دے دیا، کس کو دیا؟ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس کو دیا جا کے؟ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ صحیح سے کچھ معلوم کیا کرو بھائی۔ جب ہم فطرہ دے رہے ہیں، فدیہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ایسا پیسہ ایک دم صحیح جگہ میں پہنچاؤ۔ جو مجبور ہے واقعی میں، جو پریشانی میں ہے، آپ کا بھائی ہے چھوٹا، کیپیسٹی اس کے پاس اتنا ہے کہ کھوٹے میں رہتا ہے، بچے ہیں، کھلا پلا نہیں سکتا صحیح سے، ایک دن کام نہیں کیا تو ایک دن چولہا بند، اب قرضہ ہے اس کے اوپر 50,000، تو آپ اس کو جا کے فطرہ دیں۔ سمجھ آ رہی بات سمجھ آ رہی میری؟ اس کو جا کے آپ فطرہ دیں۔ یہ کہنا نہیں کہ فطرہ دے رہا ہوں، بولنا ہے ویسے نہیں بولنا ہے، بولنا لے بھائی عید دن میں کام چلا لے، اچھے طریقے سے عید منا لیں، فدیہ دے رہا ہوں، فطرہ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، ایسا بولیں گے تو وہ بھی ایک ہی خون سے پیدا ہوا ہے، جس خون سے تم بنے ہو اسی خون سے وہ بھی بنا ہے، تکلیف ہوگی۔ اگر آپ اس کو دے رہے ہیں پیسہ تو آپ کو ثواب 4 گنا زیادہ ملے گا، لیکن کہنا نہیں ہے کہ میں فطرہ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ ہم لوگ تو اتنے بھائی لڑ کے مرتے ہیں، اتنا لڑ کے ہیں کہ بات چیت بند ہے، دیں گے کیا؟ حالانکہ اپنا چھوٹا بھائی کو صدقہ خیرات، فطرہ، زکوٰۃ دیں جو مجبور ہے، اور اس کو نہ بتائیں تو 4 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور صرف رمضان کی بات نہیں، آپ بغیر رمضان کے بھی دیں تب بھی زیادہ ملے گا۔ کیا یہ کیا ذہن میں بنا ہوا ہے بھائی کہ اپنے بھائی کو نہیں دے سکتے، اپنی بہن کو نہیں دے سکتے؟ بھائی قرضے میں ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ ایک دن اگر کام کرنے نہیں گیا تو چولہا بند ہو جاتا ہے، اب قرضہ ہے اس کے اوپر 50-60 ہزار، اس کو زکوٰۃ کا بھی پیسہ دینا ہے، اس کو زکوٰۃ کا بھی پیسہ دے سکتے ہیں۔ اسلامی اخوت و محبت، ہمدردی ہم نے سب ختم کر دیا ہے، ایسی حالت ہے۔ اپنے بھائی سے، بہن سے ان کی حالات کیا ہے خود معلوم کریں آپ۔ ناراض ہو گئے ہیں، وہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے، ایسا کیوں ہوا؟ دلوں میں نفرت، یہ تو منافقت ہے بھائی۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور اتنا دشمنی، یہ کیا مصیبت ہے؟ اپنی بہن سے بات نہیں کرتے، اپنے بھائی سے بات نہیں کرتے، کچھ تو ایسے دیوانے ہیں ماں سے بھی بات نہیں کرتے۔ یہ بڑے پالے گار ہیں، جس ماں نے جنم دیا ہے اس سے بات نہیں کرتے، جنت میں چل جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے اچھی طرح خیال رکھیے گا۔ کچھ اعلان ہے آج، یہ رمضان المبارک کے 3را جمعہ ہے، مسجد کا بھی کچھ چندہ ہے اور بھی دوسرے کچھ اعلانات ہیں، وہ سب بتانا ہے آپ کو۔ مسجد میں یہاں پہ سال میں ایک ہی بار چندہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے، جتنے بھی دکاندار ہیں، تجارت کرنے والے، ان کے لیے مشورہ ایک بتا رہا ہوں، ایک رائے ہے، ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ لیں آپ، اس میں روزانہ 5 روپیہ ڈالیں، اور رمضان مبارک کے 3رے جمعہ میں اس کو کھول کے مسجد میں دے دیں، نکال کے چندہ کرنے والے کو، جو آپ کا نام لکھنے ہوتے ہیں اس کو۔ کتنا پیسہ بنے گا جی سال بھر میں؟ 5 روپیہ روز ڈالیں، زیادہ نہیں، تو 360 دن، رمضان کے اسلامی مہینہ کے ساتھ جانے دو، 350 دن، کتنا پیسہ ہو جائے گا؟ ہزاروں آتے ہیں، ہزاروں، آرام نہیں بن دینا، آرام سے دے سکتے ہیں آپ، نکالتے نہیں، ایک ہی بار دینے بولے تو ہاں 200 لکھ لیں، کیا ہے بھائی، سال بھر میں ایک بار چندہ ہو رہا ہے، 200 500۔ جتنے بھی دکان والے، چھوٹا سا بنک ہی کیوں نہ ہو، صرف دکان کھولتے ہی فوراً اس میں 5 روپیہ ڈال دیں کہ مسجد میں دینا ہے مجھے برس میں ایک بار،
साल भर में हज़ारों बन जाएगा, उठा के दे दे उसको, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। और एक ही बार अगर आप नहीं निकाले तो फिर बोलेंगे दो, तो 250 रुपये ऐसे लिखवाते हैं। और जो मजदूरी करने वाले हैं, बेलदार के काम करते हैं, उनको भी एक टेक्निक बता रहा हूँ। आप रोज़ाना 1 रुपया निकालें, खून पसीना बहाते हैं, धूप में काम करते हैं, उनको 5 रुपया निकालने में तकलीफ होती है, इतना मेहनत करके आया, कहाँ से निकाले? 1 रुपया निकाले, बस सिर्फ 1 रुपया। कितना बनेगा जी? साल भर में 350 रुपये बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? वो उठा के दे दीजिए। ये बेलदार लोग जो काम करने वाले हैं वो 50 रुपये लिखवाते हैं, इतना कम लिखवाना। आप सही ढंग से काम करें, आराम से 350 रुपये उठा के दे सकते हैं। हर जगह बस्तियों में ऐसा बना हुआ है कि आपको मस्जिद में हर महीना 200 देना है। और भी दूसरे जगह में बता रहा हूँ आपको, दूसरे इलाकों में हर महीना 200 देना है। बताओ साल भर में कितना होगा? 2400 रुपये बनता है। और यहाँ मस्जिद में बरस में एक बार चंदा होता है, 50 रुपये लिखवाते हैं। इतना महंगाई के दौर में ये फ़ैन है, ऐसे ही चल रहा है, ये फ्री में फिर रहा है। इसके हज़ार बिल आते हैं हर महीना, 1000 से कम नहीं आता कभी भी। कभी 1800, कभी 1500, कभी 1600, कभी 2000। वो कहाँ से दिया जाएगा? इसलिए ईमानदारी से काम करें। जो दुकान वाले हैं, तिजारत करने वाले, वो रोज़ाना 5 रुपया निकालें इस मस्जिद के वास्ते। साल भर में हज़ारों बन जाएंगे, उठा के दे दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको। जो बेलदार हैं, मजदूरी करने वाले हैं, वो रोज़ाना 1 रुपया रखें एक डब्बे में, साल भर में 350 रुपया हो जाएगा, 360 रुपया, उसको उठा के दे दे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी देने में। ऐसा इंतज़ाम करें। मस्जिद में पैसा डालने के बारे में आपको एक वाक़या बता रहा हूँ। एक सेठ साहब थे, लेकिन कंजूस। मस्जिद में डिब्बियाँ फिराते हैं, वो डब्बा आता है पैसा डालने के लिए, तो उनके पास भी डब्बा पहुँच गया। तो भाई पोजीशन वाले आदमी, बड़े आदमी नहीं देंगे तो लोग देखेंगे, इज्जत जाएगी। तो हाथ डाला पॉकेट में से करके निकाला पैसा, 500 के, 200 के, 2000 के, 5 रुपया, 10 रुपया सब नोट है। ऐसे करके निकाला तो देखा कि 10 रुपये वाला पकड़ा है पॉकेट में से, ऐसे खींच के निकाल के 10 रुपया डाल देना है। ऐसे डाल के डब्बा आगे बढ़ा दिया, उधर 2000 के नोट नीचे गिर गया। पीछे वाला आदमी था नहीं, ऐसे खोदा उसे पीठ में और 2000 का नोट उठा के दिया। तो वो क्या समझ रहा है, अरे साला मैं 10 रुपये डालूँ, इतना बड़ा आदमी कि ये गरीब 2000 डाल रहा है। वो क्या समझ रहा है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि 10 रुपये डालूँ, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, ये 2000 दे रहा है। इसको पता नहीं कि उसी का पैसा गिरा हुआ है। उठा के वो 2000 लेके डब्बे में डाल दिया। जब डब्बे में डाल दिया, घूम फिरा के चला गया डब्बा अपनी जगह में, तो गरीब आदमी कह रहा ना कि पैसा निकालते वक्त एहतियात किया कीजिए, पॉकेट से निकाले थे ना 2000 का नोट पीछे गिर गया था, मैं उठा के आपको दिया। कहा सर पकड़ के बैठ गया कि यार वो तो मेरा ही वाला पैसा तू दे दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से निकाला करे सबका खैरात, वरना खुद से भी निकल जाते हैं। उसका निकले नहीं 2000, हाँ तो अपने से भी निकल सकते हैं। तो आज मस्जिद का चंदा है, अच्छी तरह से ढंग से साल भर में एक बार होता है यार, 50 रुपया 200 ऐसा नहीं लिखाया करो, कम से कम 500, ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद समझ लें ज़रूरत है, 1000, 2000, 3000 ऐसे भी लिखवाएं। तो टेक्निक से काम करें, आराम से दे सकते हैं। आप सोचेंगे इसी दिन के हम देंगे तो नहीं होगा। रोज़ाना आप निकाल लें मस्जिद के लिए, मस्जिद हमारी है, इसमें नमाज़ पढ़ के आबाद करना है, इमाम रख के आबाद करना है, मुअज्जिन रख के इसको आबाद करना है, पैसा दे के आबाद करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? दूसरे लोग आएंगे यहाँ आबाद करने, हम ही को करना है। जब हमको करना ही है तो दिल खोल के रखें, बगैर किए कोई गुजारा भी नहीं है। तो इसलिए दिल बड़ा रखें, अपनी मस्जिद है इसको हम आबाद करेंगे, जैसे बनेगा उतना दम लगाएंगे इसको आबाद करने के लिए। ये हो गया मस्जिद के बारे में। एक और ऐलान है, 5 तारीख को ये अप्रैल में मैदपुर में बच्चों का सुल्तान कट कराने का इंतज़ाम किया गया है। कड़पा रोड में शादी खाना है, देखिए वहाँ। तो जिनके भी बच्चे हैं घरों में छोटे छोटे, कुछ लोग नहीं आते, खेतों में काम करते रहते हैं, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको ही बताएं कि मैदपुर में दस्तगीर भाई इंतज़ाम किए सुल्तान कट कराने का। तो वहाँ 5 तारीख को है, पहले ही नाम लिखवा दें, बता दें नाम, ताकि इंतज़ाम करने में आसानी हो। एक ऐलान ये हो गया। एक और ऐलान है, आज
طاق رات پہلی طاق رات ہے آج رات میں. تو بدوین سے مفتی عبدالعزیز صاحب آ رہے ہیں، کچھ تراویح کے بعد بیان کریں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے رمضان کی اہمیت، فضیلت، روزوں کی فضیلت. تو تھوڑا آپ دن میں آرام کر لیں، 1-2 گھنٹہ سو لیں تاکہ بیان سننے میں سکون ملے. ایسا نہیں کہ وہ بیان کر رہے ہیں ہم سو رہے ہیں، کیا فائدہ بلانے کا. اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کے آرام کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.